With apologies to Prime Minister Erdogan. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Well, you know. 1 minute. Olmaz. 1 minute. Okay. 1 minute. But I'm going to hold you to the 1 minute, please. صدر ایردوان نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین خطے کے تمام مسائل کی جڑ ہے اور جب تک یہ مسئلہ منصفانہ طریقے سے حل نہیں کر لیا جاتا خطے میں امن قائم کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس مسئلے کا واحد حل 2 ریاستوں پر مشتمل حل ہے جس میں ہرگز تاخیر سے کام نہیں لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پر فریقین سے آگ پر تیل چھڑکنے کی بجائے تحمل سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ترکوں نے 4 صدیوں تک رواداری اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے القدس کی خدمت کی ہے۔ ترک حکمران سلطان سلیمان قانونی کے القدس کے الخلیل گیٹ پر لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی عبادت کندہ کروانا رواداری کا بہترین نمونہ ہے۔ TR اردو سے اپنے اردو ناظرین کی خدمت میں انقرہ سے ڈاکٹر فرقان حمید کا سلام پہنچے۔ ناظرین، ترکیہ اور صدر ایردوان سے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل TR اردو کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہمارے اس بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے اور اپنے کمنٹس بھی پاس کیجیے۔ شکریہ۔ ناظرین، یہ 29 جنوری 2009 کی بات ہے۔ وزیر اعظم ایردوان اور اسرائیل کے صدر شیمون پیرس نے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں منعقد ہونے والے عالمی اقتصادی فورم میں حصہ لیا تھا۔ اس عالمی اقتصادی فورم میں ماڈریٹر نے اسرائیلی صدر کو 25 منٹ تک اظہار خیال کرنے اور ایردوان کو صرف 12 منٹ بولنے کی اجازت دی تھی، جس پر ایردوان نے ماڈریٹر کو خوب لتاڑا تھا اور پھر شیمون پیرس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں لیکن آپ کی آواز اور ٹون بہت بلند ہے جو مجرمانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایردوان نے یہ سب کچھ شیمون پیرس کے منہ پر ہی بولا تھا۔ یہ تھی صدر ایردوان کی جرأت اور بہادری۔ انہوں نے اس موقع پر ماڈریٹر سے انہیں مزید 1 منٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسرائیلی فوج اور وزرائے اعظم کی جانب سے کیے جانے والے ظلم و ستم کو تسلیم کرنے سے متعلق دیے گئے بیانات کی قلعی کھول کر بھی رکھ دی تھی اور دنیا کے سامنے لائیو نشریات میں اسرائیل کو ذلیل کر کے رکھ دیا تھا، جس پر ایردوان عالم اسلام میں نڈر اور دلیر لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے تھے۔ اس صورتحال کے بعد عرب ممالک طویل عرصے تک صدر ایردوان سے ملنے سے کتراتے رہے، جبکہ فلسطینی عوام نے انہیں اپنا ہیرو قرار دے دیا تھا اور اس وقت سے لے کر کچھ عرصے قبل تک جب تک ترکیہ نے دوبارہ سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہ کر لیے، صدر ایردوان اور فلسطینی رہنما محمود عباس اور اسماعیل ہنیہ کے درمیان بڑی گاڑی چھنتی تھی اور دونوں لیڈر ترکیہ میں ہونے والے اعلیٰ سطحی مذاکرات میں خصوصی طور پر شرکت کے لیے ہمیشہ تشریف لاتے رہے ہیں۔ اگرچہ تعلقات موجودہ دور میں بھی قائم ہیں لیکن اب ان تعلقات میں ماضی والی گرمجوشی بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ شاید اس کی بڑی وجہ ترکیہ کے ان دن اقتصادی لحاظ سے مشکلات میں گھرا ہوا ہونا ہے اور ترکیہ اس وقت ایسا کوئی بیان دینے سے گریز کر رہا ہے جس کے نتیجے میں ڈالر ایک بار پھر راتوں رات آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ اس لیے صدر ایردوان اس بارے میں بڑے متحد ہو چکے ہیں اور پھونک پھونک کر عالمی سیاست میں قدم رکھ رہے ہیں۔ صدر ایردوان نے حماس کے حملے کے بعد بیان دیتے ہوئے کہا کہ القدس شہر ہمارے لیے انتہائی غیر معمولی مقام رکھتا ہے کیونکہ ترکوں نے 4 صدیوں سے زائد عرصے تک القدس کی خدمت کرنے کا اعزاز حاصل کیے رکھا تھا اور وہاں پر آباد تمام مذاہب کے افراد کے لیے رواداری اور اعلیٰ ظرفی کا رویہ اپنائے رکھا تھا، یہاں تک کہ اس وقت کے ترک حکمران سلطان سلیمان قانونی نے الخلیل گیٹ پر لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی عبادت کندہ کروا کر القدس کی بھرپور خصوصیات جو بہت ہی خوبصورت بڑی اہم علامت سمجھا جاتا ہے کو اجاگر کیا تھا۔ تاہم خطے سے عثمانیوں کے انخلاء کے بعد القدس پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے حقوق اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں کے باوجود خلاف ورزی کی جاتی رہی ہے۔
صدر ایردوان نے کہا کہ مسئلہ فلسطین خطے کے تمام مسائل کی جڑ ہے اور جب تک یہ مسئلہ منصفانہ طریقے سے حل نہیں کر لیا جاتا خطے میں امن قائم کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس مسئلے کا واحد حل دو ریاستوں پر مشتمل حل ہے جس میں ہرگز تاخیر سے کام نہیں لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پر فریقین سے آگ پر تیل چھڑکنے کی بجائے تحمل سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، ترکی میں اقتصادی مشکلات کی وجہ سے ترکی اس بار اسرائیل کے خلاف پہلے جیسا جارحانہ رویہ اختیار کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ اگر ترکی کے اقتصادی حالات بہتر ہوتے تو شاید ترکی کی جانب سے حماس کو ترک ڈرونز فراہم کیے جا سکتے تھے، جیسا کہ ترکی سے قبل یہ ڈرونز آذربائیجان کے علاقہ قراباغ کو آزاد کروانے اور لیبیا میں مخالف ملیشیا گروپوں کے خاتمے کے لیے استعمال کر چکا ہے، لیکن ان حالات میں ایسا ممکن نہیں دکھائی دیتا۔ اگرچہ ترک صدر رجب طیب ایردوان فلسطین کی آزادی کے بہت بڑے داعی ہیں اور قبلہ اول اور القدس کو آزاد کروانے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، لیکن اس بار وہ ملکی حالات کی بدولت اسرائیل سے متعلق بیان بڑی سوچ سمجھ کر بقول ترک میڈیا کے حالات کی نزاکت کو بھانپ کر دے رہے ہیں۔ جہاں تک عرب ممالک کا تعلق ہے، یہ تمام ممالک اب فلسطین اور اسرائیل سے متعلق اپنی پالیسی میں نمایاں تبدیلیاں کر چکے ہیں اور وہ فلسطین کو اپنے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لحاظ سے بہت بڑی رکاوٹ بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے بیان دیتے ہوئے ایران و سعودی عرب اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات کو ڈائنامیٹ سے اڑانے اور حماس پر ایران کا اعلی کار بننے کا الزام عائد کیا ہے۔ یا حضرت شہزادہ محمد بن سلمان نے گزشتہ ماہ امریکی ٹیلی ویژن چینل فاکس نیوز کو انٹرویو میں عندیہ دیا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم مشرق وسطیٰ میں ایک تاریخی پیش رفت کے قریب ہو رہے ہیں، جبکہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتانیاہو نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں سعودی عرب کے ساتھ امن معاہدے کے قریب پہنچنے کا بیان دیا تھا۔ ایران جو اسرائیل کو اپنا ازلی دشمن قرار دیتا ہے نے اس بار حزب اللہ سے زیادہ حماس کی مدد کی ہے اور اس نے حماس کو ٹریننگ فراہم کرتے ہوئے اس پلان کو آخری وقت تک خفیہ رکھا اور دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس سروس موساد جسے دنیا میں اپنی خفیہ منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا گھمنڈ تھا، یہ گھمنڈ خاک میں ملا دیا۔ حماس نے اس بار گھر میں گھس کر اسرائیل کی ایسی پٹائی کی ہے جسے وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اسرائیل کی تاریخ میں پہلی بار حماس کے نوجوانوں نے موٹر سائیکلز، پیرا گلائڈرز اور کشتیوں کے ذریعے بیک حملے کرتے ہوئے اسرائیل کی سرزمین کے اندر ہی آن دبوچا ہے۔ غزہ کو کہیں دیوار اور کہیں خاردار تار لگا کر چاروں طرف سے محصور کر دیا گیا ہے اور جگہ جگہ اسرائیلی چوکیاں بھی قائم ہیں، لیکن اس بار حماس کے منصوبے نے اسرائیلی انٹیلیجنس کو دھول چٹا دی ہے۔ فلسطینی جان بازوں کے حوصلے ہمیشہ بلند رہے ہیں، انہوں نے خالی ہاتھ بے سر و سامان ہونے کے باوجود بارہ پتھروں سے اس ظالمانہ بمباری کا مقابلہ گھریلو ساخت کے ہتھیاروں سے کیا ہے۔ سوچئے چند منٹ کے اندر اسرائیل پر 5000 میزائلوں کی برسات کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ میزائل کہاں سے آئے اور ایک اوپن ایئر جیل کی حیثیت رکھنے والے غزہ کے 100 مقامات کے لگ بھگ مقامات سے چند ایک منٹ کے اندر اندر بیک وقت کیسے داغے گئے اور دنیا کی بہترین انٹیلیجنس سروس موساد کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ ہفتے کے روز یہودیوں کا تہوار سبت تھا اور لوگ مذہبی رسومات کے ساتھ ساتھ فیسٹیول میں شریک تھے، جس کا فائدہ حماس نے اٹھایا اور اچانک صبح سویرے راکٹوں کی برسات نے ایک ایسے حملے کا آغاز کر دیا جس کی سے قبل کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ حماس کے ان غیر متوقع حملوں کے بعد اسرائیل نے باضابطہ طور پر جنگ کا اعلان کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر غزہ میں فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ جنگ کب تک جاری رہتی ہے، تاہم پہلی بار اس بار اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم ٹوٹ چکا ہے اور اس کا آئرن ڈوم اور دنیا کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی موساد کا بت بھی پاش ہو چکا ہے۔ اسرائیل جس نے غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، کل نصف میں 500 سے زائد فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ کے مکمل ناکہ بندی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ یہاں کے باسیوں کو اب نہ بجلی، نہ پانی، نہ خوراک کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔
اسرائیل نے فلسطینی عوام کے ہتھیار ڈالنے کو یقینی بنانے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کیا ہے۔ یہ انسانیت کے خلاف نسل کشی کرنے والا جرم ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے کسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔